بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وی5 میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں ذیشان عادل. میرے ساتھ موجود ہیں ظہیر عالم کھوکھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا, آج کیا ہم نے ادھر ادھر کی گفتگو کرنی نہیں, ادھر ادھر کی نہیں کرتے, ہم بڑے کام کی باتیں کرتے ہیں. اور اس سے پہلے ایک جو ہے نا وہ آپ کو میسج میں نے بتانا ہے جو ہمارے کل کی ویڈیو پہ ایک ہمارے دوست نے ہمیں میسج بھیجا ہے. اور اس میں عبد الناصر صاحب ہیں جی کوئی, انہوں نے جو سوال یہ پوچھا ہے کہ وائی دا پیپلز آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈسکس آن دا میٹر آف دا کنٹری لائک پالیٹکس اینڈ ادر جیسے ہم نے کل ڈسکس دے ہیو آل دا رائٹ ٹو ڈسکس دس. لیکن مسئلہ یہ ہے, میرا جو پوائنٹ تھا جو کل میں نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیں اپنا کام چھوڑ کر ہم لوگوں کو دوسروں پر الزام دھرنے کی عادت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں ملک کو سنبھالنا صرف اور صرف ذمہ داری ہے سیاستدان کی. اچھا ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. ملک اگر دیکھیں, ملک کی صفائی اگر کرنی ہے تو میں اور آپ کوڑا نہ پھینکیں, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم جو کوڑا ہے اس کو پراپرلی ڈسپوز آف کریں, یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. ہم پلاسٹک کا استعمال کم سے کم کریں, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم بجلی کا استعمال ذمہ داری کے ساتھ کریں, یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. ہم جو ملک کے قوانین ہیں اور ٹریفک کے قوانین ہیں اس کی پاسداری. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم کسی کو دیکھیں گے بغیر ہیلمٹ کے سفر کرتے ہوئے, یا کوئی بغیر ہیلمٹ کے سفر کرتا ہوا یا سیٹ بیلٹ کے بغیر سفر کرتا ہوا پکڑا جائے گا تو وہ کہے گا او جی اس ملک میں قانون کدھر ہے, قانون کدھر ہے اس ملک میں, یہ تو جی امیروں کا یہ ہے, امیروں کا وہ ہے. تو میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ ہم نے صرف جو ہے نا وہ دوسروں تک اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ٹرانسفر کرنا سیکھ لیا. ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ بس اگر صفائی ہے تو ہم سینیٹیشن ورکرز کو یا ہم کسی وزیر کو کہہ دیں گے یار یہ کیا بات ہے, یہ کوئی ملک ہے, یہ صاف نہیں ہوتا. بھائی تم لوگ گند پھیلا کیوں رہے ہو؟ میرا مقصد یہ تھا, ہم من جملہ قوم اپنی ذمہ داریاں دوسروں پر ٹرانسفر کرنے کے عادی ہو گئے ہیں جسٹ بیکاز دس پولیٹکس, کیونکہ وہ لوگ بھی یہی کر رہے ہیں. جی بالکل سمجھ گیا آپ کی بات. جی عبد الناصر صاحب آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو بات ہم نے کی تھی اس کا اصل مقصد کیا تھا کہ ہمیں اپنی جو قومی ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانا ہے. ہماری نظر میں عمران خان چور ہو سکتا ہے, نواز شریف ڈاکو ہو سکتا ہے, زرداری کرپٹ ہو سکتا ہے, لیکن ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے. کبھی ہم نے جو ہے وہ جو اشارہ ہے اس کی پاسداری نہیں کی, قانون کا احترام نہیں کیا. سب جہاں جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو لہٰذا بات صرف اتنی ہے کہ اپنی جو قومی ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھائیں, دوسروں کی طرف نہ دیکھیں کہ وہ یہ کام کرے گا تو میں کروں گا. خود آپ کا ملک ہے, آپ نے خود سنبھالنا ہے, ہم سب نے سنبھالنا ہے. خیر یہ تو اس کی بات کا یہ جواب ہوگا. تھینک یو فار دا کمنٹ بائی دا وے. تھینک یو. آئندہ بھی اپنے ویلیویبل کمنٹس ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. بالکل, آپ کے کمنٹس دوسرے دوستوں کے بھی جتنے دوستوں کے آئیں گے اس پہ آپ کو جواب بھی دیا جائے گا اور ان کو پروگراموں میں شامل بھی کیا جائے گا. اچھا, دوسری اہم بات جو تھی وہ آج ڈسکس یہ کرنی تھی, یہ سودی نظام جو ہے وہ ایک وفاقی شرعی عدالت نے جو ہے وہ ایک بڑا خوبصورت اس کے خلاف ایک فیصلہ دیا ہے اور اسٹیٹ بینک اور دیگر بینکوں نے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ اس طرح کی ہیپننگ یہ نواز شریف کے دور یعنی نون کے دور میں ہی کیوں ہوتی ہے؟ اس سے پہلے بھی نواز شریف کے دور میں ہوا, اب بھی وہی صورتحال ہے. یہ کیا چاہتے کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ کیا مطلب ہے کہ کوئی اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ؟ اللہ نے تو واضح طور پر یہ کہا تھا نا, کیا کسی میں ہمت ہے؟ یہ پہلے بھی 92 میں 92 سے معاملہ 30 سال تک لٹکا رہا ہے جسٹ بیکاز آف نواز شریف اینڈ شہباز شریف. میری نظر میں جو کچھ یہ بھگت رہے ہیں, دیکھیں اللہ سے جنگ کون جیت سکتا ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتا, جیتنا تو دور کی بات ہے, کرنا تو خیر اللہ عقل دے, عقل سلیم عطا فرمائے اور پھر ہمت دے ہم لوگوں کا. دیکھیں میں بالکل واضح بات کروں گا, صرف نواز شریف شہباز شریف کی بات نہیں ہے, میرا ایمان بھی کمزور ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ جرنلی لے جائیں تو سبھی کا جو ایمان ہے اس کے لالے پڑ جاتے ہیں. الفاظ میں آپ جو مرضی کہلوا لیں, جتنا مرضی خوبصورتی ڈال دیں, لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں عمل کی ایک بات سنیں نا, عمل کی بات آپ نے کی ہے نا, ایک وہ لوگ ہیں ڈیسیجن میکرز, ان کی ذمہ داری آبویسلی زیادہ ہے. میں اپنی ذات کی حد تک اس پر جواب دہ ہوں. میں کریڈٹ کارڈز یوز نہیں کرتا,
میں لیزنگ پر چیزیں نہیں لیتا، جو مجھے لگتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں سود میں اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں. آج کل کے دور میں اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن سودی نظام تو اس فضا میں رچ بس گیا ہے نا. ہاں اب جیسے سود سے پاک نظام ابھی افغانستان میں بجٹ پیش ہوا، وہ سود سے پاک پیش کیا گیا. مشکلات آتی ہیں، یہ نہیں ہے، لیکن سود کے بغیر کے نظام میں برکت ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور ہمیں اس پر یقین ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ نے وہ ایک ایمان اور اعتقاد کی بات کی ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں کہاں. اب ہم اور آپ صرف اتنے مسلمان ہیں کہ جب پیدا ہوئے تھے آپ کے کان میں اذان دے کے یہ اعلان کیا گیا کہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے. اور اس کے بعد اس کا ایک جواب قرآن میں ہے. جب آپ نے ہوش سنبھالی اور کچھ دیکھنے کے سمجھنے کے قابل ہوئے تو باپ دادا کو اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کو پھر یقین ہو گیا کہ ہم مسلمان ہیں. اس کو قرآن میں جو اس طرح ڈیفائن کیا گیا کہ بدو جو ہیں وہ آتے تھے حضور کے پاس اور وہ ایک طرح کا احسان جتانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے. تو اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ تم نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے، تو ہم اس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں جہاں ہمارا ایمان کا دعویٰ تو خیر اللہ ہمیں نصیب کرے اور پھر اس پر عمل بھی دے، لیکن ہم اسلام قبول کر چکے ہیں پیدائشی. آپ بس وہی اسی پہ ہی مطلب ہے کہ اترا رہے ہیں کہ جی ہم پیدائشی مسلمان ہیں. اترانے کی بات نہیں ہے، ہم خوش اس پر ہیں کہ چلو ہم نے کم از کم ٹکٹ خرید لیا ہے، اب امید سے بیٹھے ہیں کہ شاید جنت کے لیے کوالیفائی کر لیں. ٹکٹ خرید لیا ہے. چلے ٹھیک ہے، ٹکٹ پہ ہی آپ جو ہے وہ آسرا رکھیں اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. وہ لیکن ظاہر ہے ایمان پھر عمل کی طرف اور عمل تو بالکل جو ہے وہ ضروری ہے. ایمان ایسی چیز ہے جو پھر آپ کو عمل پر مجبور کرتی ہے اور عمل کوئی بھی کرنے کو تیار نہیں ہے.